بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز خواتین و حضرات، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے مہینے کی 27ویں رات صبح ہونے تک عبادت میں گزاری، وہ مجھے رمضان المبارک کی تمام راتوں کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، اے ابا جان، وہ ضعیف مرد اور عورتیں کیا کریں جو قیام پر قدرت نہیں رکھتے؟ اس پر آپ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، کیا وہ تکیے نہیں رکھ سکتے جن کا سہارا لے اور اس رات کے لمحات میں سے کچھ لمحات بیٹھ کر گزاریں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں؟ لیکن یہ بات اپنی امت کے تمام ماہ رمضان کو قیام میں گزارنے سے زیادہ محبوب ہے۔ سبحان اللہ۔ 27ویں شب کی بہت ہی زیادہ فضیلت ہے، شب قدر کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے شب قدر جاگ کر گزاری اور اس میں 2 رکعت نفل نماز ادا کی اور اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگی، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اسے اپنی رحمت میں جگہ دیتا ہے اور جبرائیل علیہ السلام اس پر اپنے پر پھیرتے ہیں۔ اور محترم سامعین کرام، جس پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پر پھیر دیے، وہ انشاءاللہ عز و جل جنت میں داخل ہوا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ محترم سامعین کرام، رمضان المبارک کی 27ویں رات کو جو کوئی 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 7 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور نماز سے جب فارغ ہو جائے، فارغ ہونے کے بعد 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے ماں باپ اور اس کے گناہوں کی بخشش ہو جائے گی، پروردگار عالم اس کے والدین کی مغفرت فرمائے گا اور اسے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا۔ اس کے علاوہ اس نماز کے پڑھنے والے کو نیکی کے کاموں کے کرنے کی توفیق بھی اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اس کے علاوہ محترم خواتین و حضرات، جو کوئی رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ قدر اور 27 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، تو بفضل باری تعالی اس کے تمام گناہ اللہ تعالی معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو مرنے کے بعد انشاءاللہ عز و جل جنت میں اعلیٰ مقام بھی عطا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ نوٹ فرما لیں، یہ تمام نوافل جو میں آپ لوگوں کو بتانے لگا ہوں، آپ کاپی پینسل لے کر ان کو نوٹ فرما لیں تاکہ جب آپ نوافل پڑھنے لگیں بار بار آپ کو ویڈیو نہ چلانی پڑے، تاکہ آپ کسی صفحے پر لکھ لیں اور صفحے کو دیکھ کر آپ نوافل پڑھتے جائیں۔ جو کوئی رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 7 مرتبہ سورہ ملک پڑھے گا، پروردگار عالم اس کے گناہوں کی معافی عطا فرمائے گا اور اسے نیکی کے کاموں کو کرنے کی توفیق بھی رحمت فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، 27ویں شب کو صرف 7 مرتبہ سورہ ملک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے۔ اور اس کے علاوہ نوٹ فرما لیں، اگر کوئی رمضان المبارک کی 27ویں رات کو 4 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد شریف کے بعد صرف 3 مرتبہ سورہ قدر پڑھے اور 50 مرتبہ پھر اس کے بعد سورہ
اخلاص پڑھے اور پھر نماز سے جب فارغ ہونے کے بعد بارگاہ الہی میں سجدہ ریز ہو جائے اور سجدہ ریز ہو کر نہایت یکسوئی کے ساتھ دعا مانگے، جو بھی جائز حاجت کے لیے وہ دعا مانگے گا انشاءاللہ عز و جل وہ پوری ہو جائے گی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ نوٹ فرما لیں کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات کو جو کوئی 4 رکعت نفل نماز 2 رکعت کر کے اس طرح سے پڑھے گا کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد شریف کے بعد ایک مرتبہ سورہ تکاثر اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، بفضل باری تعالی جب موت کا وقت ہوگا اس سے موت کی سختی و شدت آسان ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے قبر کا عذاب اسے معاف فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ نوٹ فرمائیں کہ رمضان المبارک کی 27ویں شب کو جو کوئی 7 حامیم پڑھے تو انشاءاللہ تعالی اسے گناہوں کی معافی عطا ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اور اس کے علاوہ نوٹ فرمائیں کہ جو کوئی رمضان المبارک کی 27ویں شب کو 2 رکعت نفل نماز اس طرح سے پڑھے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد شریف کے بعد صرف ایک مرتبہ سورہ علم نشرح اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد صرف 27 مرتبہ سورہ قدر پڑھے، انشاءاللہ تعالی اسے ثواب عظیم حاصل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ محترم سامعین کرام، یقیناً آپ نے یہ نوافل نوٹ فرما لیے ہوں گے۔ یہ 27ویں رمضان المبارک کے خاص نوافل ہیں اور میں نے آپ کو سورت بھی بتائی ہے۔ ان صورتوں کو بھی آپ نے رمضان المبارک کی 27ویں شب کو لازمی پڑھنا ہے، اور جو میں نے آپ کو نوافل بتائے ہیں ان نوافل کو بھی آپ نے لازمی پڑھنا ہے۔ محترم سامعین کرام، کیا پتہ اگلا رمضان المبارک ہمیں دیکھنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا۔ ہم نے اس ماہ مبارک کی اس مبارک راتوں میں کوشش کرنی ہے، اپنی بخشش کروانی ہے، اپنے موتا کی بخشش کروانی ہے۔ اگر ہمارے کسی بھائی بہن کے والدین کی ڈیتھ ہو گئی ہے، ان کا انتقال ہو گیا ہے، تو ان کی بھی ہم نے مغفرت کی دعا کرنی ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کے موتا کی مغفرت فرمائے۔ محترم سامعین کرام، اگر آپ کا کوئی ایسا مسئلہ پریشانی ہے، کوئی حاجت ہے جو کہ حل نہیں ہو پا رہی، آپ کوشش کر کے تھک چکے ہیں، وظائف کر کے تھک چکے ہیں، مگر آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنائیں، اس کے بعد 27ویں شب کو یہ نوافل ادا کریں انشاءاللہ عز و جل۔ اگر یقین کامل کے ساتھ آپ یہ عمل کریں گے، یہ نوافل ادا کریں گے، یہ سورت مبارکہ پڑھیں گے، عبادت کریں گے 27ویں شب کو، انشاءاللہ عز و جل ہماری تکلیف، ہماری مصیبت، پریشانیاں بھی ختم ہو جائیں گی۔ اور اگر ہمارا کوئی ناممکن مسئلہ ہے جو اٹکا ہوا ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی بندش ہے، انشاءاللہ عز و جل وہ تمام رکاوٹیں بھی دور ہو جائیں گی اور ہماری حاجتیں پوری ہوں گی۔ تو محترم سامعین اکرام، اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، تو کمنٹ سیکشن میں اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے تو وہ لکھ دیں، دعا کے لیے اپنا نام لکھ دیں۔ کہتے ہیں کہ 40 بندے جس دعا میں آمین کہہ دیں وہ دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا، وہ دعا اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو کمنٹ سیکشن میں کوئی بھی آپ کا مسئلہ ہے وہ لکھ دیں، اور ہمارے تمام ویور سے گزارش ہے کہ جس ہمارے کسی بھائی بہن کا کمنٹ آئے تو آمین دل سے ضرور کہہ دیا کریں، کیا پتہ آپ کا آمین کہنا کسی کی پریشانی، کسی کی تکلیف ختم کر دے۔ تو محترم سامعین، خود بھی اس عمل کو کریں اور اپنے دوستوں، رشتہ داروں کے ساتھ بھی اس کو لازمی شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔